شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ القرآن فحلل حلاله وحرم حرامه أدخل الله الجنة او كما قال صدق الله العظيم. بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد العینین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور العینین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج الصالحین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور رسول اللہ کا دیدار نصیب فرمائے. حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا جو امتی قرآن پاک کی تلاوت کرے اور جو قرآن نے حلال کہا اس کو حلال جانے اور جس کو قرآن نے حرام کہا اس کو حرام جانے. آپ نے فرمایا ایسا امتی قیامت کے دن جب آئے گا اللہ کہے گا خود بھی جنت میں جا اپنے خاندان کے 10 افراد کو اپنے ساتھ خدا کی جنت میں لے جا. اور دوسری حدیث پاک میں حضور فرماتے من قرأ القرآن فحلل حلالہ وحرم حرامہ. جس نے قرآن کو پڑھا اس کے حلال کو حلال جانا حرام کے حرام کو جانا. البس تاج ولدیہ یوم القیامہ. اللہ پاک قیامت کے دن ایسا نوری تاج اس کے والدین کو پہنائے گا کہ جیسے سورج آسمان پہ چمکتا ہے ویسے وہ نوری تاج چمک رہا ہوگا. اللہ پاک اپنی کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں اسی کتاب کا ذکر فرما رہا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں ان کا معنی اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ لا شک فیہ لا شک فی ھذا الکتاب. یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے آسمان سے بے شمار صحائف نازل فرمائے اور آسمانی کتابیں ٹوٹل وہ 4 ہیں. تورات اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی اور انجیل اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو عطا فرمائی اور زبور اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی اور قرآن اللہ پاک نے میرے اور آپ کے نبی کو عطا فرمایا. اب ان 4 کتابوں میں آپ نے پہلے فرق تلاش کرنا ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں صحائف تھے وہ انبیاء کو یاد ہوتے تھے لیکن امت کو یاد نہیں ہوتے.
آپ کوئی بھی کتاب پڑھ لیں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ فلاں عالم وہ تورات کا حافظ ہے، فلاں عالم انجیل کا حافظ ہے، فلاں عالم بائبل کا حافظ ہے۔ آج بھی چرچ میں پادری ہیں یا عیسائی ہیں کلیسے کے اندر خطاب کرتے ہیں تو ان کی کتاب ان کے سامنے پڑی ہوتی ہے، لیکن نبی کی امت کا حافظ مصلی پر کھڑے ہو کر زبانی قرآن سنا رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اے حبیب وہ کتابیں میں نے باقی نبیوں کو عطا فرمائی، صرف نبی یاد کرتے تھے، یہ قرآن ایسا عظیم معجزہ ہے، آپ کی امت میں جو بچہ بھی اس قرآن کو دل سے پڑھے گا یہ قرآن اس کے دل میں اپنا ٹھکانہ بنا لے گا۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے، اس کا دیکھنا عبادت ہے، اس کا چھونا عبادت ہے، اس کو سامنے رکھنا عبادت ہے، اس کا اٹھانا عبادت ہے، سینے سے لگانا عبادت ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جس نے قرآن کے ایک حرف کی تلاوت نماز میں کھڑے ہو کر کی، اللہ ایک حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جو بیٹھ کر قرآن پاک کے ایک حرف کی تلاوت کی نماز میں اللہ ایک حرف کے بدلے میں 50 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جو اگر بغیر وضو کے بغیر ہاتھ لگائے کھڑے ہو کر قرآن کا ایک حرف پڑھا اللہ ایک حرف کے بدلے میں 25 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جو بے وضو بے ہاتھ لگائے قرآن کو بیٹھ کر ایک حرف پڑھا اللہ ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس کا دیکھنا عبادت ہے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنے پہ ثواب ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا اذا نظر وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اذا نظر بیت اللہ عبادہ، اللہ کے گھر کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ اذا نظر عالمن، عالم دین کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اذا نظر ولد الی ولدہ، اولاد اپنے والدین کو دیکھیں عبادت کا ثواب ہے۔ اور اذا نظر بکتاب اللہ، کوئی بندہ حافظ بھی نہیں ہے قاری بھی نہیں ہے ناظرہ قرآن بھی نہیں آتا، علماء فرماتے بس قرآن کو سامنے بیٹھ جائے اور قرآن کا دیدار کرے، اللہ دیدار کرنے پر بھی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات عطا فرمائی، اس میں 1000 صورتیں ہیں، قرآن کی 114 صورتیں، جبکہ تورات میں 1000 صورتیں اور ہر صورت 1000 آیتوں پر مشتمل، یعنی 1000 صورتیں تھیں اور ہر صورت میں 1000 آیتیں تھیں۔ تو پریشان ہو کے کہتے ہیں اے اللہ یہ اتنی مشکل ہے، اتنی ضخیم ہے کتاب، اس کو کیسے میری امت یاد کرے گی؟ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ یہ تو کچھ بھی نہیں، آخر الزمان نبی آئے گا جس کا نام زمین پہ محمد آسمان پہ احمد ہوگا، اسے اس سے بھی زیادہ مشکل اور ضخیم کتاب عطا فرماؤں گا۔ اے اللہ اس کا نام کیا ہوگا؟ فرمایا بل ہوا قرآن المجید، اس کا نام قرآن مجید ہوگا۔ اے اللہ میری امت اس کتاب کو یاد نہیں کر سکی تو وہ امتی قرآن کو کیسے یاد کریں گے؟ آپ نے فرمایا گلی گلی میں نگر نگر میں بچہ بچہ تمہیں حافظ ملے گا، یہ کمال ان کا نہیں ہوگا، یہ معجزہ مصطفیٰ کے قرآن کا ہوگا۔ گلی گلی میں آپ جہاں بھی دیکھیں آپ کو حافظ قرآن مل جائے گا، قاری قرآن مل جائے گا۔ اور پھر مفتی احمد یار خان نعیمی اور بعض کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے پاس ایک ہندو آ گیا، اس نے کہا حضرت مجھے آپ کی کتاب قرآن پاک کے 14 پارے زبانی یاد ہیں۔ ایک مسلمان ہے جسے دیکھ کر ناظرہ قرآن نہیں آتا، اور ہندو کہتا ہے حضرت مجھے آپ کی کتاب کے 14 پارے یاد ہیں، آپ کو میری
کتاب میں سے کچھ آتا ہے؟ آپ نے مسکرا کے کہا، فرمایا بات یاد کرنے کی نہیں ہے، تمہاری کتاب کو جتنا بھی بندہ پڑھے یاد نہیں ہوتی، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ مسلمان تو دور کی بات رہی، اگر ہندو بھی اس سے محبت کرے، یہ قرآن اس کے دل میں اپنا ٹھکانہ بنا دیتا ہے۔ اب باقی کتابوں میں اور قرآن میں دوسرا فرق سمجھیے گا۔ آسمانی جو 4 کتابیں ہیں ان میں سے جو 3 ہیں، تورات، انجیل، زبور اور صحائف، ان میں نبیوں کے وصال کے بعد رد و بدل کر دیا گیا، ان میں تبدیلی آ گئی، ان میں امیروں کے لیے قانون اور بن گیا، غریبوں کے لیے اور بن گیا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں غریب مر جائے ہمیں نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں کرنے دیتے، فوراً جنازہ اٹھایا جاتا ہے، جنازے کو لے کر یہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جنازے کے بعد نہ دعا جائز ہے، نہ تیجا جائز ہے، نہ 7واں جائز ہے، نہ 40واں جائز ہے۔ اور وہی مولوی جب کوئی امیر مر جائے، امیر کے جنازے کے بعد دعا بھی ہوتی ہے، فاتحہ بھی ہوتی ہے، تیجا بھی ہوتا ہے، 40واں بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا، اب تو کتابوں کا نہیں، آج کل جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ نواز شریف کی بیوی کا جنازہ دیکھ لیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک کہتے تھے جنازے کے بعد دعا کرنا جائز ہی نہیں ہے، اور امیر کی بیوی بری، جنازے کے بعد دعا بھی ہوئی ہے، فاتحہ بھی ہوئی ہے، اور یہی کام قوم بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا۔ امیر جرم کرتا تو کہتے اور سزا ہے، کتاب کچھ اور کہتی تھی، سزائیں کچھ اور تھی۔ آپ نے فرمایا وہ ہلاک ہو جائے، تم احتیاط کرنا کہیں تم ہلاک نہ ہو جانا۔ اب جو مسئلہ میں نے آپ کو سمجھانا ہے، باقی جتنے نبی اس دنیا میں آئے ان کے معجزے ان کے ساتھ چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، آپ کا معجزہ تھا، آپ دنیا سے گئے، معجزہ بھی چلا گیا۔ آپ کی کتاب تھی، وہ کتاب بھی چلی گئی، قوم نے رد و بدل کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردہ کو زندہ کر دے، جب آپ کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا، وہ معجزہ بھی چلا گیا، آپ کی کتاب میں تبدیلی آ گئی۔ اور میرے اور آپ کے نبی کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، تھا نہیں، قرآن ہے اور قیامت تک رہے گا۔ یہ دلیل ہے جس نبی کا معجزہ زندہ ہے وہ آمنہ کا لال اپنے مزار میں بھی زندہ ہے۔ جب تک معجزہ رہے گا، نبی رہے گا، قرآن موجود ہے، قیامت تک رہے گا۔ یہ دلیل ہے کہ آمنہ کا لال کل بھی موجود تھا، آمنہ کا لال آج بھی موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ قرآن کیسے محفوظ رہا؟ سمجھنے والی بات تو یہ ہے، جب بڑے بڑے لوگوں نے تورات کو نہیں چھوڑا، انجیل کو نہیں چھوڑا، زبور کو نہیں چھوڑا، یہ قرآن ہمارے پاس کیسے محفوظ رہا؟ علماء فرماتے ہمارا کمال نہیں ہے، اس میں تیسرا فرق ہے باقی کتابوں میں اور قرآن میں۔ کیا فرمایا؟ موسیٰ تورات لے جاؤ، حفاظت خود کرنا، عیسیٰ انجیل دے رہا ہوں، لے جاؤ، حفاظت خود کرنا، ابراہیم صحائف دے رہا ہوں، حفاظت خود کرنا، حضرت داؤد زبور دے رہا ہوں، حفاظت خود کرنا۔ باری قرآن کی آئی، فرمایا میں رب اس قرآن کو نازل بھی فرماؤں گا، میں رب اس کی حفاظت بھی فرماؤں گا۔ اس کا حافظ خدا ہے، سب سے پہلے اس کا حافظ خدا ہے، اسی لیے یہ قرآن محفوظ ہے، ورنہ تو لوگوں نے بڑی سازشیں کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ قرآن کی آیتیں فلاں کے پاس اتنی، فلاں کے پاس اتنی، فلاں کے پاس اتنی، آپ کو خطرہ ہوا کہیں قرآن پاک ہمارے ہاتھوں سے آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ آپ نے جا کے ابو بکر صدیق کو مشورہ دیا، حضرت اس قرآن کو ایک جگہ پہ جمع کیا جائے، نبی پاک کا وصال ہو گیا، کہیں باقی کتابوں کے واسطے سے ذریعے سے اس کتاب کو بدلا نہ جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ سے قرآن لیا، حالانکہ سنو تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں،
کسی صحابی کے بارے میں آپ شک نہیں کر سکتے، لیکن ابو بکر صدیق نے اتنا احتیاط کیا، جو بھی صحابی کہتا نا یہ قرآن کی آیت ہے، فرمایا 2 گواہ پیش کر۔ حالانکہ خود حافظ تھے، حضرت عمر حافظ ہیں، عثمان حافظ ہیں، مولا علی شیر خدا کا قوت حافظہ۔ آپ فرماتے ہیں میں گھوڑے پر بیٹھتا ہوں اور زین پر زین کو ہاتھ میں پکڑتا ہوں اور پاؤں رکاب میں ڈالتا ہوں، قرآن کو الحم کی حلف سے شروع کرتا ہوں، اس وقت تک میں پاؤں زمین پہ نہیں رکھتا جب تک والناس کی سین پر قرآن کا ختم نہ فرما۔ خود حافظ تھے، لیکن ایک ایک آیت پر ایک ایک صحابی سے 2 گواہ پیش کرتے۔ جب یہ قرآن جمع ہو گیا، یہ جمع کر کے قرآن آپ نے سیدہ حفصہ جو کہ حضرت عمر کی بیٹی ہے اور میرے اور آپ کے نبی کی بیوی ہے، وہ تحریر جانتی تھی، لکھنا پڑھنا جانتی تھی، آپ نے انہیں حکم دیا قرآن کو لکھنا شروع کر دو۔ جس قرآن کو پڑھ کے آپ اصحاب کو برا بھلا کہتے ہو، ازواج کو برا بھلا کہتے ہو، اس قرآن کو جمع کرنے والے ابو بکر اور عمر پاک ہیں۔ اس قرآن کو لکھنے والی میری اور آپ کی ماں حضرت حفصہ ہے، سب سے پہلے جس نے اپنے ہاتھوں سے قرآن کو تحریر کیا عورتوں میں۔ اور اسی لیے صدیق کا لقب ہے، ائمہ کرام خطبے میں پڑھتے ہیں وَعَلَى جَامِعِ الْقُرْآنِ صدیق اکبر، فرمایا جس نے قرآن کو جمع کیا وہ ابو بکر ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کہتے ہیں بعد میں حضرت عثمان کا زمانہ آیا، اسلام کافی پھیل گیا اور ہر حکمران کہتا تھا میرے پاس قرآن ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان نے باہر ممالک سے اچھے کاتبین کو بلایا اور سب سے پہلے آپ نے قرآن پاک کو چمڑے میں لکھا۔ کاغذ تو اس دور میں تھے نہیں، اور چمڑا حضرت عثمان کے زمانے میں عام ہوا۔ آپ نے قرآن پاک کو چمڑے میں لکھوایا اور 7 کاپیاں اس کی تیار کی اور مختلف شہروں میں بھیجی، اور کچھ دوستوں کا کہنا ہے آج بھی ترکی کے میوزیم کے اندر وہ قرآن پاک چمڑے والا موجود ہے جو عثمان نے اپنے ہاتھوں سے لکھوایا۔ صدیق کا لقب ملا وَعَلَى جَامِعِ الْقُرْآنِ، قرآن کو جمع کرنے والے، اور عثمان کو لقب ملا وَعَلَى نَاشِرِ الْقُرْآنِ، اور قرآن کو پھیلانے والے عثمان بن عفان ہیں۔ یوں اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ اور بعض علماء فرماتے حفاظت کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے پاس کتاب رکھ لی، نہیں، جیسے ایک بادشاہ حکومت سنبھالتا ہے، آگے اپنی ٹیم چھوڑ دیتا ہے، اس بارڈر پہ آپ نے پہرا دینا ہے، اس پہ آپ نے دینا ہے، اس پہ آپ نے دینا ہے۔ اسی طرح اللہ نے اس کتاب کو نازل فرما کر علماء کے ذریعے، حفاظ کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، صحابہ کرام کے ذریعے اس کی حفاظت فرمائی۔ مامون رشید کا زمانہ ہے، مامون رشید کا زمانہ تے ایک کاتب تھا جو بہت اچھا لکھنا پڑھنا جانتا تھا، لیکن مذہب عیسائیت سے اس کا تعلق تھا۔ آپ نے جب اس کی رائٹنگ دیکھی، لکھنا پڑھنا دیکھا، آپ نے فرمایا تو بڑا عمدہ لکھتا ہے، بڑا عمدہ پڑھتا ہے، تو اسلام کیوں نہیں قبول کرتا؟ اسلام کی بات آئی، اس نے منہ پھیرا اور وہ چلا گیا۔ 4 کے 5 سال گزرے، مامون رشید کہتا ہے میں نے اسی جوان کو دیکھا مسجد کی پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید میری نصیحت کام آ گئی ہے، اس لیے اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، اللہ کے نبی کی غلامی قبول کر لیا ہے، اللہ کی توحید کو قبول کر لیا۔ آپ کہتے ہیں میں اس جوان کے قریب گیا، میں نے کہا میری وجہ سے آپ نے کلمہ پڑھا؟ فرمایا نہیں۔ پھر آپ نے اسلام کیسے قبول کیا؟ اس نے کہا حضرت جب آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی، میں اپنے شہر پہ گیا تو میں نے کہا میں تحقیق کروں کہ کون سا دین سچا ہے۔ سب سے پہلے میں نے تورات لی اور تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا، اور 30 کے 40 جگہ پہ میں نے تورات کے اندر تبدیلی کر دی۔ پھر میں تورات لے کر میں پادریوں کے پاس گیا اور میں نے کہا یہ میرا قلمی نسخہ ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے تحریر کیا ہے،
آپ اتوار والے دن جو درس دیتے ہو اس کتاب سے دینا۔ کہتے 1 سال تک پادری تورات کا درس دیتے رہے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا ہماری کتاب میں تبدیلی ہو گئی ہے۔ تو میں نے کہا یہ جھوٹے ہیں۔ میں نے پھر اس کے بعد انجیل لی اور 30 کے 40 جگہ میں نے انجیل میں رد و بدل کیا، پھر میں نے عیسائیوں پر پیش کی۔ 1 سال تک وہ خطابت کرتے رہے، انہیں بھی پتہ نہ چلا کہ انجیل میں رد و بدل ہو گیا۔ میں نے کہا یہ بھی جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد میں نے زبور لی، اس میں میں نے تبدیلی کی۔ ان کے علماء 1 سال تک درس دیتے رہے، انہیں پتہ نہ چلا۔ میں نے کہا یہ بھی جھوٹے ہیں۔ باری جب قرآن کی آئی، میں نے 30 کے 40 جگہ پر لفظ آگے پیچھے کر دیے اور میں نے قرآن کے ایک عالم کو قرآن پیش کر دیا۔ آپ کہتے ہیں، میں سوچنے لگا 1 سال بعد دیکھوں گا۔ 1 دن نہیں گزرا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، میں باہر گیا، وہی عالم کھڑا ہوا، قرآن اس کے ہاتھ میں موجود تھا، اور اس نے کہا حضرت یہ قرآن آپ نے لکھا ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا جاگتے ہوئے لکھا ہے یا سو کے لکھا ہے؟ میں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس میں 40 جگہ یہ غلطیاں ہیں۔ تو میں بڑا حیران ہو گیا، چھوٹی چھوٹی غلطیاں نقطوں کی، زیر زبر کی، 1 رات میں اس عالم نے کیسے نکال دی؟ اس نے کہا یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اس قرآن کا معجزہ ہے، کیونکہ اس کا حافظ خدا ہے۔ جب مجھے یہ پتہ چلا، میں نے کہا یہ کتاب بھی سچی ہے، جس نبی پر نازل ہوئی وہ نبی بھی سچا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو نازل کی، ہم اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا، ظالم بادشاہوں میں سے ایک ظالم یہ بھی ہے، اس نے سب سے پہلے قرآن پر اعراب اس نے لگوایا۔ آپ کو اپنی کتاب کا علم ہونا چاہیے کہ قرآن کو جمع کرنے والے ابو بکر ہیں، قرآن کو چمڑے میں لکھنے والے عثمان ہیں، اور قرآن پہ زیر زبر لگانے والا حجاج بن یوسف ہے۔ ظالم تھا وہ اپنی جگہ، لیکن کام اچھا کر گیا۔ یہ خدا کی شان ہے، بڑے بڑے ظالموں سے اللہ نے دین کا کام لیا ہے۔ جب لینے پہ آ جائے تو نہ لینے پر آ جائے تو ہم جیسے بھی بیکار گھر میں بیٹھے رہتے، کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ حجاج بن یوسف نے بڑے بڑے علماء کو بلایا اور میٹنگ کی کہ عربی لوگ تو اس قرآن کو پڑھ لیتے ہیں، آپ مکہ میں جائیں، مدینے میں جائیں، بغیر زیر زبر آپ کو قرآن مل جائے گا۔ آپ وہاں پاکستانی کو کہیں قرآن پڑھ، وہ نہیں پڑھ سکے گا۔ آپ عالم دین کو کہیں، وہ قرآن پڑھے گا اور یہ بھی بتائے گا زیر کیوں ہے، زبر کیوں ہے، پیش کیوں ہے، وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتائے گا۔ 3 سال ہمیں لگتے ہیں یہ سیکھنے کے لیے۔ اس کے اوپر فتح آ رہا ہے، کسرہ آ رہی ہے، سمجھئے یہ جزم ہے، مکسور ہے، صرف ہے، نا پڑھتے ہیں۔ آپ تو گھر میں تفسیر پڑھ کے کہتے ہو میرے بیٹے نے سارا قرآن پڑھ لیا۔ ہم کہتے 3 سال ہم نے لگائے اس کو پڑھنے کے لیے، آپ کے بیٹے نے گھر میں کیسے تفسیر پڑھ لی ہے؟ حجاج بن یوسف کو علماء نے کہا اچھا کام ہے، چلو پاکستانی جو ہے، اجمی جو ہے، انڈین جو ہے، جو بھی ہیں، اردو والے بھی ہیں، تو وہ زیر زبر کے ذریعے قرآن کو اچھی طرح پڑھ لیں۔ زیر زبر کا کام شروع ہو گیا۔ یہودیوں کو پتہ چلا کہ حجاج بن یوسف یہ کام کروا رہا ہے۔ ان کے ٹاپ کے بڑے 10 عالم حجاج بن یوسف کے پاس آئے اور کہنے لگے حجاج بھائی آپ کو پتہ ہے اس قرآن کے اندر ایک آیت ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام یہودیوں کے پاس گئے، ہمارے بڑوں کے پاس گئے، تو یہودیوں نے کھانا نہ دیا۔ تو جب مسلمان یہ قرآن پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، وہ کیا سوچیں گے، یار یہودیوں کا رویہ یہ تھا، 2 نبیوں کو انہوں نے روٹی نہیں دی۔ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے ابو، یعنی کہ انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ آپ مہربانی کرو یہ جو با کا نقطہ ہے یہ کاٹ کرنا اوپر لے آؤ اور اس کے ساتھ ایک اور نقطہ لگا دو تو لفظ بن جائے گا اتاؤ، یعنی انہوں نے کھانا دیا، تاکہ ہماری عزت بچ جائے۔ حجاج بن یوسف کہتا ہے میں پہلے بڑا حیران ہوا، ان ظالموں کو شرم نہیں آئی کہ مسلمان کو کہہ رہے کہ قرآن میں تبدیلی کر، ایک مسلمان کو حکم دے رہے کہ قرآن میں رد و بدل کر۔ آپ نے فرمایا ذرا یہاں بیٹھو میں آتا ہوں۔
اندر گیا، تلوار اٹھائی، 10 یہودیوں کے سر قلم کر دیے۔ فرمایا جتنا ظالم ہو، جتنا جابر ہو، بندہ اس خدا کا ہو، امتی مصطفیٰ کا ہو، اپنا سر کٹوا سکتا ہوں لیکن قرآن میں رد و بدل نہیں کرتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہی اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی، اور پرانے بزرگ فرماتے خدا نے ایسے بھی حفاظت فرمائی۔ صبح سویرے بچیاں اٹھتی، آپ پرانے بزرگوں سے پوچھیں، تلاوت تو آج سے 100 سال پہلے عام تھی نا، آج سے 300 سال پہلے چلے جائیں، صبح سویرے بچی اٹھی، اس نے آٹا گوندا، گھر کے سارے صحن میں جھاڑو لگایا، ناشتہ تیار کیا، اس کے بعد اس نے کاغذ لینا، قلم لینا اور قرآن کو لکھنا شروع کر دینا۔ یہ جو رسم ہے نا سر پہ رکھنے والی، اس کو سمجھیے۔ قرآن کو جب بچی لکھ لیتی، 30 پارے مکمل کرتی، کئی سال لگتے۔ آج تو ٹی وی موبائل سے فرصت نہیں نا، باپ بھی ساتھ بیٹھا ہے، بیٹی بھی ساتھ بیٹھی ہے، باپ بھی سر ننگا ہے، بیٹی بھی سر ننگی ہے، کوئی شرم حیا رہا نہیں۔ قرآن بچیاں لکھتی تھی، جب وہ مکمل ہوتا والدین انہیں سنہری جلد کے اندر مقید کرتے، کتابی شکل میں لے آتے۔ جب وہ بچی کی رخصتی ہوتی، وہ قرآن اسے جو ہے تحفے میں عطا کرتے۔ اور جو آج کل شادیوں میں رواج ہے کہ بچی کی رخصتی ہوتی ہے، قرآن کو سر پہ رکھ لیتے ہیں، یا کسی بات پہ جھگڑا ہوتا ہے، قرآن کی قسمیں یا قرآن پہ حلف اٹھا لیا جاتا ہے۔ علماء فرماتے یہ قرآن قسموں پہ نہیں آیا، یہ قرآن سر پہ رکھنے کے لیے نہیں آیا، اس قرآن کی جگہ تمہارے دل میں ہونی چاہیے تھی، نہ کہ سر کے اوپر۔ اور یہ طریقہ ہندوؤں کا ہے، ان کے ہاں جب رخصتی ہوتی ہے وہ اپنی کتاب کو بچیوں کے سر کے اوپر رکھتے روانہ کرتے ہیں، اور آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فیبعث منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ جس شادی کے اندر اتنی رسمیں ہندو کی ادا ہو رہی ہے، وہ بیٹی کیسے آباد ہوگی، اس کا گھر کیسے آباد ہوگا؟ یہ پڑھنے کے لیے، یہ سر پہ رکھنے کے لیے نہیں آئے۔ مزہ تو تب تھا کہ کہا جاتا ہاں بھئی دلہن تو بھی 4 صورتیں سنا، دولہے تو بھی 4 صورتیں سنا۔ پاکستان میں 90% لوگ کنوارے رہے۔ کلمے ہم نے سننے ہوتے پریشان ہو جاتے ہیں کہ مولوی کلمے سنے گا، حالانکہ ضروری نہیں ہے، ایک کلمہ پڑھا دے، دوسرا پڑھا دے، بس 6 کلمے اگر مسلمان سے سنے جائے اس کو کلمے نہیں آتے، پریشان ہے۔ اور پرانے دور کی شادیاں آپ دیکھیں، ایک حافظ رات کو 2 رکعت کے اندر 13 پارے، 14 پارے، 12 پارے مکمل کرتا۔ جب اس کا نکاح ہوا، روٹین بنی ہوئی تھی، عادت بنی ہوئی تھی، سہاگ رات ہے، گھر میں آیا تو بیوی جو تھی دنیا دار تھی، دنیا دار نے اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنے کے لیے کہتی حافظ صاحب اپنی زندگی کا آغاز 2 رکعت نوافل سے نہ ادا کریں۔ اس نے کہا بسم اللہ، میری تو عادت ہے۔ لڑکی کھڑی ہوئی، اس نے وضو کیا، اس ٹائم تو یہ میک اپ بھی نہیں تھا نا، 25,000 کا جس نے فیشل کروایا، بیوٹی پارلر پہ گئی، وہ کیسے وضو کرے گی؟ جس کی ابتدا ناچ گانے سے ہوئی ہے، پٹاخوں سے ہوئی ہے، پورے محلے کا سکون برباد کر کے ہوئی ہے، ان کی انتہا کیسے ہوگی؟ بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حافظ صاحب نے وضو کیا، اس نے بھی کیا، وہ 2 رکعتیں پڑھ کے 5 منٹ میں فارغ ہو گئی۔ حافظ صاحب نے اللہ اکبر کی تو شروع کر دیا قرآن پاک۔ دلہن بیٹھی دیکھ رہی، ابھی رکوع کے اندر، سجدے کے اندر کرتے کرتے جب صبح کی آذان آئی تو حافظ صاحب نے سلام پھیر دیا۔ دلہن نے کہا حافظ صاحب یہ کیا کیا ہے؟ فرمایا آج تیری وجہ سے میں نے جلدی سلام پھیر دیا۔ کتنے پارے پڑے ہیں؟ فرمایا 2 رکعت کے اندر 7 پارے پڑے، لیکن میرا معمول ہے 10 پارے کھڑے ہو کر پڑھنا۔ نماز کے لیے مسجد میں گیا، جیسے ہی نماز سے فارغ ہوا دوستوں نے پوچھا حافظ صاحب سناؤ رات کیسی گزری ہے، رات کیسی گزری ہے؟ یہ لڑکیوں سے بھی پوچھا جاتا ہے، لڑکوں سے بھی پوچھا جاتا ہے۔ حضور فرماتے میرا امتی گناہ کرتا ہے، اللہ پردہ رکھ لیتا ہے، لیکن یہ پردے نہیں رکھتا۔ یہ اپنے دوستوں کو دلہن کی باتیں بتاتا ہے، اور دلہن کی سہیلیاں ان بے شرم کو پوچھنے پہ شرم نہیں آتی۔ قرآن کہتا ہے مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔
اور بغیر ضرورت بیوی خامد کا جسم بھی نہیں دے سکتی تھی، بغیر ضرورت۔ فرمایا حقوق زوجیت ادا کرنا، فرمایا چراغ بجھا دو۔ اتنا بھی اجازت نہیں ہے کہ خامد بیوی کے جسم کو بغیر ضرورت دیکھے۔ اور یہ سہیلیوں کو بتا رہی ہوتی ہے رات ایسے ہوتی ہے، رات ایسے ہوتی ہے۔ کچھ تو ایسی ہونہار ہے وہ کہتی میں نے تو رات کو قریب ہی نہیں آنے دیا، اور نبی کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا خامد اگر اپنی بیوی کو پاس بلائے اور بیوی آنے سے انکار کر دے، فرمایا ساری رات خدا کے فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ یہ بڑے بزرگ یہ تعلیم دے رہے ہیں، پاس پہلی رات پاس نہیں آنے دینا۔ اس نے کہا حافظ صاحب سنا؟ فرمایا رات بڑے مزے کی گزری ہے۔ انہوں نے کہا کیوں نہ مزے میں گزرتی، تیری پہلی رات تھی۔ فرمایا وہ رات نہیں، میری رات عبادت میں گزری ہے۔ اور کہا حافظ صاحب ہو نہیں سکتا، آپ جوان ہو، سامنے جوان لڑکی تھی، ایسا ہو نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا 2 رکعت نفل پڑھے تھے۔ فرمایا پڑھے ہوں گے بعد میں۔ فرمایا نہیں، جو خدا کے قرآن پڑھنے میں مزہ آیا، اتنی لذت آئی کہ میں بھول گیا کہ میرا نکاح بھی ہوا ہے کہ نہیں۔ ایک عورت نبی کے پاس ہے، اس نے کہا آقا اپنا نفس میں آپ کے ہبہ کرتی ہوں، آپ کو اپنے حوالے کرتی ہوں۔ ایک صحابی بیٹھا تھا غریب کھڑا ہو گیا، آقا میرا نکاح کر دے اسے۔ آپ نے فرمایا گھر میں کوئی چیز ہے حق مار کے لیے لے کر آؤ۔ یہ ڈیمانڈیں نہیں تھی اتنا جہیز دو گے، یہاں سے شاپنگ کرو گے، نا۔ نکاح میں کیا ایجاب و قبول ہو، 2 گواہ ہو، بس نکاح ہو جاتا ہے۔ آمنے سامنے میاں بیوی بیٹھ جائے، 2 گواہ ہو، نکاح ہو جاتا ہے۔ مولوی نہ بھی ہو تب بھی ہو جاتا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے مشکل، وہ کہتے ہیں نکاح اتنا مشکل کر دیا ہے، زنا عام ہو چکا ہے، نکاح کرنا مشکل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا گھر جا کچھ لے کر آ، گھر گیا خالی آ گیا، آقا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا گھر سے سونے کی انگوٹھی لے کر آ، گیا واپس آ گیا، آقا سونے کی بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا چاندی کی لے آ، گیا واپس آ گیا، آقا چاندی کی بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لوہے کی لے آ، پیتل کی لے آ، 3 دفعہ گیا، آقا وہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا نکاح حق مہر کے بغیر نہیں ہو سکتا، واپس چلا جا۔ جیسے جانے لگا آپ نے فرمایا کوئی چیز ہے تیرے پاس؟ تو مسکرا کے کہتا آقا قرآن کی 2-3 صورتیں یاد ہیں۔ آپ نے فرمایا آ جا، ہائے ہائے۔ آپ نے فرمایا آ جا۔ آپ نے فرمایا بیٹی آپ کا نکاح میں اس صحابی سے کرتا ہوں، اور حق مہر کیا ہوگا؟ فرمایا یہ صورتیں آپ نے اس کو زبانی یاد کروانی ہے۔ ایسے بھی خدا نے قرآن کی حفاظت فرمائی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا جب حافظ خدا ہے قرآن کا، ہندو انگریز اس کو جلاتے کیسے ہیں؟ اس قرآن کو آگ کیسے لگتی ہے؟ ہم کہتے ہیں بھئی اللہ نے جس قرآن کی حفاظت فرمائی وہ جب لوح محفوظ پہ تھا، اور اللہ نے اس کے الفاظ کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا۔ یہ تو کتابی شکل میں ہم نے لکھا ہے، ہم نے جو ہے نا اس کو کتاب میں لکھا ہے، وہ جب جلاتے ہیں وہ کتاب کو جلا رہے ہوتے ہیں اور آگ کو جلا رہے ہوتے ہیں، وگرنہ قرآن کی نہ زیر میں تبدیل کر سکتے ہیں نہ زبر میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ترک کے اندر کے مصر کے اندر یونیورسٹی بنی، انہوں نے 40,000 نسخے منگوائے مختلف ممالک سے۔ انہوں نے کہا ہم مسلمانوں کی غلطی پکڑیں گے، کوئی تو فرق ہوگا۔ وہ کہتے ہیں 40,000 بندے اور 40,000 نسخے، 4 سال تک الحم کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پڑھتے رہے۔ وہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم یہ خدا بھی سچا، یہ قرآن بھی سچا، ایک نقطے کا فرق نہیں ہے قرآن میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانہ، ایک آدمی نے قسم اٹھائی، بیٹی کو کہا، فرمایا بیٹی جب آپ کی رخصتی ہوگی میں دنیا کی ساری دولت آپ کو دوں۔ باپ کے ارمان ہوتے ہیں نا، خواب ہوتے ہیں، اور خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں یہ فرض ادا کر دیتے ہیں۔ بیٹی جوان ہوئی، باپ غریب ہے، پاس کچھ نہیں ہے، رشتہ بھی آ گیا، بات بھی طے ہو گئی ہے، بارات کا دن بھی مقرر ہے، پریشان بیٹھا ہوا تھا، کہا دنیا کی دولت کہاں سے لاؤں، میرے پاس تو کھانا کھلانے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس جائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس گیا، آپ نے فرمایا تیرا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ 1 گھنٹے بعد نکاح، دنیا کی دولت کہاں سے لاؤں گا؟
آپ نے فرمایا جب بیٹی کی رخصتی ہو 7 قرآن پاک دے دینا، دل میں یقین کرنا میں نے دنیا کی دولت دے دی ہے۔ آپ بچوں کو کھلونے نہ دے، 1 دن روئے گا، 2 دن روئے گا، فرمایا بڑا ہو کے سمجھ جائے گا، لیکن اگر آپ نے بچے کو قرآن کی تعلیم نہ دی بیٹا صدیوں روئے گا، تو آپ نے قبر میں بھی صدیوں رونا ہے۔ اب جو میں نے آپ کو مسئلہ سمجھانا ہے وہ یہ ہے، بیوی کے خاوند کے اوپر حقوق ہے، خاوند کے بیوی کے اوپر حقوق ہے، شیخ کے اپنے مرید کے اوپر حقوق ہے، مرید کے اپنے شیخ کے اوپر حقوق ہے، مقتدی کے امام پر حقوق ہے، امام کے مقتدی کے اوپر حقوق ہے۔ آپ لاکھ حج کریں، لاکھ حج پیدل، وہ بھی پاکستان سے، حج کرنے سے حقوق اللہ معاف ہوں گے لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ ہر چیز کے حقوق ہیں اور قیامت کے دن حقوق کے متعلق سوال ہوگا۔ اسی طرح قرآن کے ہمارے اوپر 5 حقوق ہیں۔ اللہ کرے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ جائے۔ یہ قیامت کے دن اس قرآن نے سوال کر دیا کہ تو مسلمان ہے، تو نے میرے حقوق ادا کیے، تجھے حقوق کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ بڑے بڑے لوگ ہیں انہیں قرآن کے حقوق کا علم ہی نہیں ہے۔ پہلا حق کیا ہے؟ فرمایا اس قرآن کے اوپر ایمان رکھنا، الحم کی حلف سے لے کر والناس کی سین تک یہ سارا قرآن سچا ہے۔ تو کچھ دوست ایسے بھی ہیں وہ کہتے 10 پارے بکری کھا گئی، 40 پارے تھے سمجھیے گا، 10 پارے بکری کھا گئی۔ ہم نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا علی کی شان لکھی ہوئی تھی، مولا علی کی۔ میں کہ یار بڑی سمجھدار بکری ہے، ہمارے پاکستانیوں کو ناظرہ قرآن نہیں آتا ہے، ہمارے پاکستانیوں کو ناظرہ قرآن نہیں آتا، تمہاری بکری اتنی سمجھدار کہ پہلے اس نے پڑھا۔ اچھا جو یہ کہہ رہے ہوتے نا 10 کھا گیا، اسے کہ تو پڑھ کے دکھا، اس کو بھی نہیں آتا۔ اوے پاکستانیوں کو ناظرہ قرآن نہیں آتا، وہ بکری کہاں سے پیدا ہوئی جس نے ناظرہ پڑھا اور یہ کہا یہ علی کی شان میں یہ نکال لو۔ اب یہ نہ کہہ دینا یزید نے بھیجی تھی، یہ حالت ہے۔ سب سے پہلے اس قرآن پر ایمان رکھنا، یہ قرآن سچا ہے، یہ قرآن کا پہلا حق ہے۔ دوسرا فرمایا اس قرآن کی تلاوت کرنا۔ یہ سازشیں ہیں جی آج کل وہ قرآن آگے جناب وہ پہن رکھو خود پڑھتا ہے، ترجمہ بھی خود کرتا ہے، تفسیر بھی خود کرتا ہے۔ مسلمان یہ یہودیوں کی سازش ہے، یہ انگریزوں کی سازش ہے کہ جو 4 لفظ مسلمان پڑھا ہوا ہے نا یہ بھی نہ پڑھے، ہماری ریکارڈنگ جاری ہو جائے۔ اللہ نے تجھے زبان کس لیے دی ہے؟ خود پڑھتا ہے جی خود۔ اچھا کچھ ایسے بھی ہیں قرآن پاک کھلا ہوا نہ چھوڑو، کیوں؟ فرمایا شیطان پڑھتا ہے۔ میں کہ واہ، وہ تجھ سے بہتر نہیں ہے، تو بھی نہیں پڑھتا، اس کو بھی نہیں پڑھنے دیتا، پڑھنے دینا 2 منٹ شاید مسلمان ہو جائے۔ نہ 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 نہ، بند کرو، شیطان پڑھتا ہے۔ یہ ریکارڈنگ والا یہ خود پڑھتا ہے، تو مسلمان تو نہیں پڑھے گا، تو اس دن پڑھے گا گھر میں لاش اٹھے گی، گھر میں جنازہ اٹھے گا، جب کوئی تکلیف آئے گی، مصیبت آئے گی، قرآن کو اس دن الماڑی سے باہر نکالے گا۔ آج خدا جانتا ہے یہ جمعہ کے بعد اپنے گھروں میں جو قرآن ہے وہ دیکھ لینا ان کی حالت۔ اور علماء فرماتے سال میں کم سے کم 2 بار ختم قرآن کرے، 2 بار۔ اگر نہیں آتا اس کے لیے عمر کی قید نہیں ہے، آپ کے محلے میں ہر جگہ مسجد موجود ہے، قاری صاحب کو بٹھائیں، میں نے ناظرہ پڑھنے مجھے سکھائیں۔ کم سے کم امام اعظم ابو حنیفہ ماہ رمضان میں 63 مرتبہ قرآن ختم کرتے، ایک دن کو، ایک رات کو، اور 3 60 یوں ہو گئے، اور 3 تراویح کے اندر۔ اور امام محمد جب آئے نا داخلہ لینے امام اعظم کے بعد، بیٹا کیسے ہوا؟ آنا ہوا حضرت آپ کا شاگرد بننے آیا ہوں۔ فرمایا حافظ ہو؟ نہیں۔ فرمایا جا پہلے حافظ بن کے پھر شاگردی میں لوں گا۔ 7 دن گزرے، امام محمد آ گئے، حضرت شاگرد بننے آیا ہوں۔
آپ نے فرمایا حافظ تو بن، فرمایا اللہ کے فضل و کرم سے 7 دن میں حافظ قرآن بن گیا، دنیا کا ریکارڈ ہے۔ دوسرا ریکارڈ توڑا ہے اعلیٰ حضرت نے، جنہوں نے 1 ماہ کے اندر 30 پارے زبانی یاد کیے۔ اور امام شافعی جب مکہ سے مدینہ گئے نا، راستے میں بس میں 5 گھنٹے لگتے ہیں، آج کل کے دور میں 4.5 لگتے ہیں، اور امام شافعی نے مکہ سے مدینے جاتے ہوئے پیدل 16 مرتبہ ختم قرآن کیا۔ تو پہلا حق کیا اس قرآن پر؟ ایمان رکھنا، کیا کرنا؟ دوسرا حق کیا اس قرآن کی؟ تیسرا حق یہ اس قرآن کو سمجھنا۔ آپ مکہ مدینے میں جائیں، امام بھی رو رہا ہوتا ہے، پیچھے مقتدی بھی، میرے ساتھ کئی نمازی ہوتے ہیں، آنسو نیچے گرے ہوتے ہیں، یار یہی قرآن ہمارے جمعے میں پڑھا جاتا ہے، ہماری مسجدوں میں پڑھا جاتا ہے، لوگوں کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے، وہ کیوں روتے ہیں؟ کیونکہ ان کی زبان عربی انہیں سمجھ آ رہی تھی یہ آیت کون سی پڑھ رہے ہیں، اس کا شان نزول۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ایک حافظ گیا مصلی سنانے، عالم، انہوں نے کہا ہم اس عالم کو جمعے پہ رکھیں گے جو حافظ بھی ہو۔ وہ عالم تھا، اس نے جھوٹ بول دیا جو میں حافظ بھی ہوں۔ رمضان آ گیا، اب اسے مصلی پہ کھڑا کیا، اسے کہا سنا بھائی تراویح، اس نے مسجد میں دیکھا، اس نے کہا پاکستانی ہے، چل بھائی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب۔ اللہ اکبر۔ ادھر کوئی عالم بیٹھا ہوتا نا، مذہب کو بھی نہیں سمجھے، ایک گردان اس نے پڑھی ہے۔ ایک عالم بننے کے لیے جو گردانیں پڑھی جاتی ہیں، سارا گردان پڑھی ہے۔ اچھا جب عالم نے سلام پھیرا، ڈرا ہوا تھا کہ پتہ نہیں کسی کو پتہ نہ چل گیا، تو بابے کھڑے ہو گئے، اس نے کہا امام صاحب آج جیسا آپ نے قرآن سنا مزہ آ گیا ہے۔ ایک دن وہی عالم دوبارہ قرآن پڑھ رہا تھا، گردان پڑھ رہا تھا، ضرب یضرب ضربا، پیچھے سے ایک عالم آ گیا، حافظ آ گیا، اس نے کہا یا شیخ یا شیخ، اے خدا کا خوف کر، کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا یا شیخ اس کو تو نصف و نصف لگے، اور چپ کر جا، ادھے تیرے ادھے میرے۔ فرمایا اس قرآن کو سمجھو، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کس لیے آیا ہے، یہ خود نہیں پڑھتا، آپ کو بھیجا ہے، آپ پڑھو۔ فضائل بن عیاض ڈاکوؤں کا سردار تھا، بڑے بڑے گاؤں بڑے بڑے شہر لوٹنے والا تھا، اور یہ چھوٹا موٹا ڈرپوک ڈاکو نہ تھا۔ جس علاقے میں ڈاکہ ڈالنا ہوتا، ایک دن پہلے اعلان ہو جاتا، اے فلاں بن فلاں سن لو، کل فضائل بن عیاض آئے گا، تمہارے علاقے کو لوٹے گا، ہمت ہے تو لڑو، اگر ہمت نہیں ہے علاقہ چھوڑ دو، ہم مال لوٹنے آ رہے ہیں۔ طاقتور ڈاکو تھا۔ ایک دن کسی نے اطلاع دی حضرت شام سے قافلہ آ رہی، شام سے بڑا سونا تے بڑی چاندی کے مٹکے بھرے ہوئے ہیں، تے فضائل بن عیاض جنگل میں آستانے لگا کے بیٹھ گیا اور اپنے ڈاکوں کو کہتا ہے، فرمایا جب رات کے وقت وہ قافلہ قریب آئے گا میں سیٹی بجاؤں گا، ساروں نے حملہ کر لینا۔ رات کا ٹائم ہے، فضائل بن عیاض بیٹھا ہوا ہے۔ اس دور میں قافلوں کا یہ دستور تھا، جب قافلہ روانہ ہوتا پہلے آگے حافظ قرآن کو بٹھاتے، حافظ قرآن قرآن کی تلاوت کرتا، اور جب قرآن کی تلاوت شروع ہوتی اس کے بعد بزرگ اپنے قافلے کو ابتدا کرتے۔ ہر اچھے کام کی ابتدا قرآن سے کرو، بسم اللہ سے کرو، اللہ دکان میں، مال میں، رزق میں برکت دے گا۔ جب یہ قافلہ چلا، فضائل کی زبان عربی تھی اور قاری تلاوت کر رہا تھا، اور ڈاکو اور رازنوں، کب تک خدا کی زمین کو لوٹو گے؟ ایک نہ ایک دن مر کو خدا و خدا کے رسول کو منہ دکھانا۔ قرآن کو سنا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، سنا بھی ساتھ سمجھا بھی، ساری رات روتے ہوئے گزر گئی، قافلہ نکل گیا، سورج جب طلوع ہوا قافلے والے آئے، فضائل تو نے سیٹی نہیں ماری، کیا ہوا؟ دیکھا کہ فضائل رو رہا ہے۔ اس نے کہا آج کے بعد توبہ کرتا ہوں، تمہارا راستہ اور ہے، میرا راستہ اور ہے۔ انہوں نے کہا فضائل جب تو ڈاکو تھا تب بھی ہم تیرے ساتھ تھے، آج تو راہ ہدایت پہ ہے تب بھی تیرے ساتھ ہے،
بتا تبدیلی کیسے آئی؟ فرمایا قرآن پڑھا تھا، قرآن سمجھا نہیں تھا، آج قرآن کی سمجھ آئی ہے، کلمہ پڑھ کے توبہ طائب ہو گیا۔ تیسرا حق یہ ہے اس قرآن کو سمجھ، خدا جانتا ہے مصلی پہ کھڑے ہوئے امام پڑھے گا آپ کی ٹانگیں کام ہو جائیں۔ یہ قاری صاحب پڑھتے ہیں، مجھے پتہ ہے یہ آیت پڑھ رہے ہیں، آج یہ آیت پڑھ رہے ہیں۔ چوتھا حق کیا ہے؟ فرمایا اس قرآن کو یاد رکھو۔ بہت سارے ہمارے بچے اسکولوں میں انہوں نے یاد کیا، کالجوں میں یاد کیا، ماں نے چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کروائیں، انہوں نے بھلا دیا۔ آپ فرماتے ہیں میری امت کے اعمال میرے اوپر پیش کیے گئے، سب سے بڑی نیکی ہے راستے سے کانٹے دار شاخ کو ہٹانا، اور فرمایا سب سے بڑا گناہ بتاؤں جو پیش کیا گیا؟ آقا بتائیں، آپ نے فرمایا جس میرے امتی کو قرآن کی آیت یاد ہو تو اس کو وہ بھلا ڈالے۔ کئی حافظ قرآن بھول گئے، اس کی وجہ ماں باپ کہتے 30 پاروں کا حافظ ہو گیا ہے، بس نہ، اس کو روز ایک مصلی، کم سے کم ایک مصلی کے اندر کم سے کم روزانہ ایک پارہ سنائے، روزانہ اپنی منزل کی دہرائی کروائے، اس بچے کو ٹی وی سے بچائیں، اس کو گندی فلموں سے بچائیں، گندی صحبت سے بچائیں۔ اگر بد عقیدگی میں جائے گا خدا اپنے سینے سے اس قرآن کو اٹھا لے۔ آپ نے فرمایا یہ بندھے ہوئے اونٹ کی طرح، اونٹ کی طرح باندھ کے رکھو گے تو رہے گا، رسی چھوڑ دو گے یہ بھاگ جائے گا۔ اور معراج کی رات آپ نے فرمایا میں نے دیکھا فرشتہ ایک آدمی کے سر پہ ہتھوڑا مارتا یا پتھر مارتا، سر کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے، پھر سر سیدھا ہوتا، پھر مارتا۔ میں نے پوچھا جبریل اس کا جرم کیا ہے؟ فرمایا یہ آپ کا وہ امتی ہے جسے قرآن کی صورتیں یاد کرنے کے بعد بھلا بیٹھا ہے۔ پانچواں اس کا حق کیا ہے؟ پہلا تلاوت کرنا، پہلا ایمان لانا، دوسرا اس کی تلاوت کرنا، تیسرا اس کو سمجھنا، چوتھا جو ہے اس کو یاد رکھنا، پانچواں جتنا یاد ہے اس کو آگے پھیلانا۔ یہ جو کچھ آپ سن رہے آگے بچائیں، جتنی آیت یاد ہے، تفسیر یاد ہے، کوئی چیز ہے اس کو آگے بتائیں۔ ہارون رشید ہے بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، اس نے وزیر سے مشورہ کیا میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہتا ہوں، آپ جو سب سے ٹاپ کا قاری ہے آپ اس کو میرے پاس لے جو سبع اشرا کا قاری ہے۔ وزیر گھومتا 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 ہر ایک قاری کہتا تھا، فرمایا جب بچوں نے پڑھنا ہے نا الشیخ السمی حبشی قاری ہے اس کے پاس لے جاؤ۔ واقعی قاری تھا۔ جیسے ہی وزیر مسجد میں گیا، شیخ سمی بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، مصلی پر بیٹھ کے تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ سلام کیا، سلام کا جواب کیسے آنا ہوا؟ بادشاہ کے بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھانا ہے تو حافظ قرآن بنانا ہے، تو کیا حکم ہے؟ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ ہائے 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 قاری کیسا تھا! اس نے کہا وزیر ہارون رشید کو کہہ دے اگر تیرے بچوں نے قرآن پڑھنا ادھر آئے میرے پاس، میں نہیں جاتا۔ فرمایا یہ توہین ہے اس کتاب کی، پڑھنا بچوں نے ہے اور میں قرآن اٹھا کے پھرتا رہوں۔ طارق جمیل کے شو میں، طارق عزیز کے شو میں سوال ہوا سب سے تیز سائیکل کس کی دوڑتی ہے؟ ایک بندے نے جواب دیا، اس کو انعام میں ٹی وی ملی، اس نے کہا ٹیوشن والے مولوی کی۔ یہ قرآن کا قاری نہیں ہے، یہ قرآن کا تاجر ہے جو گھروں میں جا جا کے قرآن بیچ رہا ہے۔ اور آگے رزلٹ کیا ملتا ہے؟ اس نے قرآن کی عزت نہیں کی، اندر سے آواز آتی ہے مولوی صاحب آج بچے کھیل رہے ہیں، آج بچے سو رہے ہیں، آج بچے آرام کر رہے ہیں، آج بچے انگلش کا ٹیسٹ یاد کر رہے ہیں، اپنی کتاب لے جا واپس چلا جا۔ 3000 روپے میں کتاب کا تاجر بن گیا۔ مسلمان تجھے کیا ہوا؟ تو ادھر بیٹھ دیکھ کیسے اللہ کرم فرماتا ہے۔ اس نے کہا میں نہیں پڑھاتا۔ اس نے کہا سوچ حبشی استاد یہ بادشاہ تیرا سر قلم کر دے گا۔ اس نے کہا سر قلم ہونا منظور ہے لیکن قرآن کی بے ادبی منظور نہیں ہے۔ آپ کے بچے ناظرہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، حضرت مائیں وضو نہیں کرواتے، پینٹ شرٹ میں وہ قاعدہ پیچھے ڈال کے پینٹ کے پیچھے وہ مسجد میں آ رہا تھا، کوئی مسلمان روکنے والا نہیں ہے۔ ہر 2 ماہ بعد کئی بوریوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں قرآن ملتے ہیں نالا لئی کے اندر۔ تو شہید ہو جائے قرآن مسجد میں بھیج دو، معاذ اللہ یہ کباڑ خانہ ہے۔ آپ نے اتنا ناقص لیا کیوں ہے؟ یہ شہید ہو گیا قرآن محل میں پہنچائے،
مسجد سے اٹھا کے وہاں پہنچائے. یہ خدا کا گھر ہے، یہ کباڑ خانہ نہیں ہے. رکھنا ہے تو نیا رکھ قرآن پاک. یہ کہاں کس نے تجھے سکھایا ہے قرآن شہید ہوا مسجد میں بھیج دو؟ قاری صاحب کے پاس کوئی الفیہ کے بیٹھ کے جوڑتے رہیں گے آپ کے قرآن پاک؟ اس نے کہا میں نہیں پڑھاتا. وزیر غصے میں بادشاہ کے پاس گیا، حضرت قافلہ لو، استاد نے انکار کر دیا ہے. آپ نے فرمایا کہتا کیا ہے؟ وہ کہتے جی بادشاہ کے بچوں نے پڑھنا ہے تو میرے پاس ہے، میں نہیں جاتا. خدا جس کو عہدہ دیتا ہے عقل بھی دیتا ہے. اس نے کہا وہ سچ کہتا ہے، اسی میں بھلائی ہے. میرے بچے جائیں گے، قاری نہیں آئے گا. بچوں کو بھیج دیا. 1.5 ماہ گزرا، دل میں خیال ہے یار رزلٹ تو لو، کیا کر رہے ہیں ہم تو بچہ داخل کراتے بس گیا مولوی حافظ بن رہا ہے جی، پتہ ہی نہیں کرتے کیا ہے کیا نہیں، کیا حساب ہے. 1.5 ماہ بعد جب دیوار سے جھانک کے دیکھتا ہے بڑا چھوٹے کو تھپڑ مار رہا ہے، گربان پکڑ کے چھوٹا بڑے کو مار رہا ہے. وزیر نیچے ہو گیا. اس نے کہا کیا ہوا؟ میں نے ان کو حافظ بننے کے لیے بھیجی ہے، مسجد میں کشتیاں کر رہے ہیں. اکثر نمازیوں کو بھی یہ تکلیف ہوتی ہے جی آپ کے مدرسے کے بچے یوں کر رہے تھے، نماز میں یوں کر رہے تھے. اور میں کہ تیرے ساتھ ایک شیطان ہے. اور مفتی صاحب کہتے طالب علموں کے ساتھ 2 ہوتے ہیں. جب تیری جوانی تھی، بچپن تھا، تو کیا تھا؟ یہ طالب علم تو اللہ کے رسول کے مہمان ہیں. میں نے خود اپنے ابا جی کی زبانی سنا، بکھر کے اندر مدرسہ، محلے والوں نے حلوہ پکا کے بھیجا، تے طالب علموں نے حلوے کی گیند بنا کے مارنا شروع کر دی مسجد کے اندر. وہ محلے والے آئے، انہوں نے دیکھا کہ قاری صاحب ادھر آؤ. قاری صاحب کی شامت آئے. قاری صاحب اندر دیکھو آپ کے طلباء رزق کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. قاری صاحب نے کہا یار یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، نہ ان کی ماں ہے نہ باپ ہے، ہم ان کے ولی وارث ہیں. وہ کہ دیکھو تو صحیح. قاری صاحب نے دیکھا، چیخ نکلی، زمین پہ گر گیا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ فرمایا تم دیکھو. جب محلے والوں نے دیکھا، وہ کہتے رب کعبہ کی قسم، سامنے مصطفیٰ بیٹھے ہوئے تھے اور مصطفیٰ کے سامنے وہ بچے کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ یتیم مسکین نہیں ہوتے. میں نے پچھلے دن ختم پہ ایک بچے بھیجے. میں نے کہا یار 10:30 جائیں گے، 11:30 بھیجنا، 11:30 سے منٹ لیٹ نہ کرنا. یہ بچے 4 بجے کے اٹھے ہوئے ہیں. کھانا دے سکتے ہو ٹھیک ہے، نہیں دے سکتے ہمیں بتاؤ، ہم اپنا پکائیں گے. انہوں نے کہا جی بھیجیں گے. 11:30 ہوئے، بچے تھک گئے. اس آدمی نے تھپڑ بھی مارے تھے، ساتھ ایک سموسہ بھی دے دیا. میں نے کہا یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہے، لگ جائے گا حشر میں پتہ تو ان کے ساتھ کیا کرتا ہے. تو ان کو حقیر سمجھتا ہے، ذلیل سمجھتا ہے. ہارون رشید کہتا ہے ٹھہر جا وزیر، مجھے دیکھنے تو دیکھ کس بات پہ لڑ رہے ہیں. ہارون نے جب اوپر سے دیکھا پھر نیچے اترا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا کس بات پہ لڑ رہے ہیں؟ فرمایا بڑا چھوٹے کو مارتا ہے، کہتا ہے استاد کے جوتے میں اٹھاؤں گا، اور چھوٹا بڑے کو مارتا ہے، کہتا ہے استاد کے جوتے میں اٹھاؤں گا. فرمایا اے اللہ یہ صدقہ تیری کتاب کا ہے، آج بادشاہ کے بیٹے ہو کر استاد کے جوتے اٹھانے میں فخر محسوس کر رہے ہیں. یہ کتاب بھی ایسی عظیم کتاب ہے. بتا دیں یہ سلطنت عثمانیہ کا آپ نے ذکر پڑھا ہوگا، ارطغرل ڈرامہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. یہ کیسے بنا بادشاہ یہ تو آپ کو نہیں دکھایا. یہ ایک عام انسان تھا، نام اس کا عثمان تھا، علاقے میں بہت مشہور تھا، بڑا مہمان نواز تھا، جو بھی آتا اسے کھانا کھلاتا. گاؤں والوں نے میٹنگ بٹھائی. اس نے کہا اس کی وجہ سے مسافر آتے ہیں، بچیاں مائیں ہماری باہر کھیتوں میں ہوتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے، لہذا پنچایت نے فیصلہ کیا اسے گاؤں سے نکال دیا جائے. عثمان روتا ہوا جا رہا تھا، گھر بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے، روٹی بھی نہیں ہے. اللہ ساری زندگی تیری مخلوق کی خدمت کرتا رہا، آج یہ اجر ملا ہے، گاؤں سے نکال دیا، گھر سے نکال دیا. اپنے شیخ کے آستانے پہ گیا، ساری ہسٹری سنائی. شیخ نے کہا ایسا ہے رات بہت ہو گئی، آپ سو جاؤ، صبح انشاءاللہ بات کریں گے. عثمان کہتے ہیں لوگوں باوضو ہو کر میں سو گیا، تہجد کا ٹائم ہے، میری آنکھ کھلی تھی، میں نے دیکھا جس سمت میری ٹانگیں تھی سامنے قرآن پڑھا ہوا. سمجھیں آج وہ عزت نہیں، آیتیں لکھ دی ہیں قبر کے اندر، آیتیں اوپر باہر، وہ تختی پر ایک آدھ لکھ دو ٹھیک ہے، کتا وہاں بیٹھا ہے، ہمارے کتے وہاں بیٹھے ہیں، پیشاب وہاں پہ ہو رہا ہے. تو کیا سمجھتا ہے مرحوم کو ثواب ہوگا؟ یہ قرآن لکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے آیا تھا، تو نے قبروں پہ لکھ دیا جہاں تو جاتا بھی نہیں ہے، صفائی بھی نہیں ہوتی ہے. ہاں علماء کہتے ہیں اس قبر پہ لکھ سکتے ہیں جس کی آپ حفاظت کر سکیں، 4 طفر کمرہ قبر ہو، وہ بھی بند ہو. ہمارے ملک پاکستان میں ایک قبرستان صاف ستھرا ہے، نام اس کا بھی گورا قبرستان ہے.
کیوں؟ فرمایا 2 انگریز دفن ہیں۔ میں کہا انگریز مار کے بھی جہاں دفن ہو جائے وہ جگہ صاف ہے، ہمارے مسلمان زندہ ہوتے ہیں وہ مسجد بھی صاف نہیں ہوتی، مسجد کا بھی خیال نہیں کیا، قرآن کا بھی خیال نہیں ہے۔ عثمان کہتے ہیں میری چیخ نکل پڑی، اے اللہ میں نے کون سا گناہ کیا ہے، میری ٹانگیں تو نے قرآن کی طرف موڑ دیے، علم بھی نہ ہوا۔ رات کو اٹھے، دوبارہ وضو کیا، قرآن کو بوسہ دیا، توبہ کی، سینے سے لگایا، اس کے بعد سونے ہی لگے تھے، اچانک دروازے پر شیخ آ گئے، دروازے پر دستک ہو گئی، عثمان دروازہ کھولو، حضرت رات 4 بج رہے، خیریت تو ہے؟ آپ نے فرمایا تو نے ابھی ابھی کیا کیا ہے؟ حضرت ابھی کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے تو کچھ نہیں، میں وضو کر کے قرآن کو چوما، ٹانگیں ہو گئی تھی، بے ادبی ہو گئی، قرآن سے معافی مانگی۔ فرمایا میں نے خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا تو اللہ کے نبی کے ہاتھ میں قرآن تھا، اور قرآن کہہ رہا تھا اے اللہ اس نے میری عزت کی ہے، تو اس کی عزت فرما دے، اے اللہ اس نے میری حفاظت کی ہے، تو اس کی حفاظت فرما دے، اے اللہ یہ بے گھر ہے، تو اسے گھر عطا فرما دے۔ صبح باہر نکلا آستانے سے، 12 بندے کھڑے ہوئے، اس نے کہا تو آج کے بعد ہمارا کمانڈر ہے۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ فرمایا ہماری فوج کا دستور ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، ہم نے کہا جو بندہ صبح ملے گا ہم اسے کمانڈر بنائیں گے، آپ ہمارے کمانڈر ہو۔ کمانڈر بن گیا۔ 3 سال بعد جو عیسائی بادشاہ تھا وہ فوت ہوا، سلطنت عثمانیہ کا یہ بادشاہ بنا، اس نسبت کی وجہ سے اس کا نام عثمانیہ رکھا۔ پھر آگے کئی سال نسلیں اس کی حکومت کرتی رہی، یہ سارا کا سارا صدقہ قرآن پاک کا تھا۔ ٹھیک ہے، اس لیے اس کو خود پڑھو، کسی سے پڑھواؤ نہ، نہیں آتا 1-2 صورتیں، تھوڑی سی صورتیں اس کی یاد کر لو، فرمایا قیامت کے دن تمہاری شفاعت کا سبب بنے گا۔